بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ سوشل ورک کے پرنسپلس پڑھیں گے. یہ آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں سے آپ لوگوں کی موسٹلی جو ہے نا وہ کوسچنس آتے ہیں. یہ جو پرنسپلس آف سوشل ورک ہے نا، اس میں سے آپ لوگوں کے وہ لانگ میں کوسچن کرتے ہیں کہ کوئی سے 2 بتائیں یا کوئی سے 3. مطلب وہ کبھی کبھار ایسے بھی کرتے ہیں کہ پرنسپل آف انڈیویجویلٹی اور پرنسپل آف ایکسپریشن آف فیلنگس، اس 2 پہ نوٹ لکھیں. یعنی کہ خود سے وہ کوئی 2 کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ آپ لوگ نوٹ لکھیں. اس طرح سے آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں یہ. تو آپ لوگ یہ پرنسپلس اچھی طریقے سے سمجھنے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد جو رول اور کوالٹیز وغیرہ ہیں نا، ان میں سے بھی آپ لوگوں کے کوسچن شارٹ میں بھی آ جاتے ہیں. میں ابھی آپ لوگوں کو آگے ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں سے آتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ سوشل ورک کے جتنے بھی پرنسپلس ہیں وہ اصل میں پرنسپلس ہم نے لیے کہاں سے ہیں. ہمارے سوشل ورک کے جتنے بھی کوڈ آف ایتھکس ہیں، جو بھی اخلاقیات ہے کہ ان اخلاقیات ان ویلیوز کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اسی سے ہم لوگ اپنے سوشل ورک کے پرنسپلس بنا دیتے ہیں. پھر یہ پرنسپلس جو ہے نا وہ سارے اپنے کام کرنے کے دوران اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے کیسے کس حد تک ہم نے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ مداخلت کرنی ہے، کیسے کس حد تک ہم نے ان کے ساتھ گھلنا ملنا ہے. بیسیکلی 8 قسم کے سوشل ورک پرنسپلس ہوتے ہیں. یہ لائن آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے اور یہ 8 سوشل ورک پرنسپلس ہوتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے پرنسپل آف ایکسیپٹنس، قبول کرنے کا ایک پرنسپل جو ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کلائنٹ کو پہلے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. کلائنٹ کو آپ لوگوں نے انسان سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے عزت کے ساتھ اس سے بات کرنی ہے. کلائنٹ کے ہر سوچ کو، ہر پرسپیکٹیو کو، ہر ویوز کو آپ لوگوں نے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کو ویلکم بھی کرنا ہے. سوشل ورکر کبھی بھی لوگوں کو عقیدوں کی بیس پہ یا اکنامک پوزیشن کی بیس پہ یا اسٹیٹس کی بیس پہ یا کاسٹ کی بیس پہ کبھی بھی ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا، یعنی کہ تفریق نہیں کرتا. جو اچھا سوشل ورکر وہی ہوتا ہے کہ جو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے کلائنٹ کو اس کی ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ، سارے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا پرنسپل آف ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. پرنسپل آف انڈیویجویلٹی کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجویلٹی کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں ہر انسان نا اپنے اندر مختلف ہوتا ہے. کوئی بھی سارے انسان ایسے نہیں ہو سکتے کہ سارے سیم ہوں. ہر انسان دوسرے سے یونیک ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی کلائنٹ کی جو یونیک کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ پہلے جانیں، پہچانیں اس کو اور پھر آپ اس کو مانیں، اپریشیٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے، سپورٹ کریں آپ اس کو. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے کہ ریکگنائز اینڈ اپریشیٹ دا یونیک کوالٹیز آف دیٹ کلائنٹ از دا پرنسپل آف، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ انڈیویجویلٹی. آپ نے ہمیشہ یہاں سے بات شروع کرنی ہوتی ہے کہ کلائنٹ خود کہاں کھڑا ہے، یعنی کہ کیا، کون ہے وہ، کیا ہے. آپ لوگوں نے بغیر کسی تعصب کے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو لیبل نہیں کرنا کہ یہ جو ہے نا اس نے فلاں کام، اگر ہاں ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ فلاں کام اگر اس نے ماضی میں کیا تھا تو یہ ابھی بھی اس طرح کا بندہ ہوگا، یا اس طریقے سے اسٹیریوٹائپنگ نہیں کرنے کہ یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ تو ضروری ہے خراب بندہ ہونا ہے بھائی. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی مطلب ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا، وسعت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں. اس کے سارے پہلوؤں کو آپ لوگوں نے پہلے سمجھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے. انسان کے جو بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کے نالج کے مطابق آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا انسان کے بیہیویئر کی، جب آپ لوگوں کو نالج ہوگا اس کے مطابق پھر آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان انڈیویجول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک اکیلا انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے صرف اس کو یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی طرح صرف انسان کی طرح آپ لوگوں نے اس کو ٹریٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ لوگوں نے ایک ایسے انسان کی طرح اس کو آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے جس کے اندر پرسنالٹی میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پرنسپل آف انڈیویجویلٹی. آگے آ جاتا ہے پرپسفل ایکسپریشن آف فیلنگس، یعنی کہ با مقصد آپ لوگوں نے جذبات کو جو ہے نا ایکسپریس کرنا ہے. آپ لوگوں نے اگلے بندے کو اس طریقے سے اپرچونیٹیز دینی ہے کہ وہ خود ہی آزاد ہو کے، بالکل فری ہو کے نا آپ کے سامنے اپنی ساری فیلنگس کو بتا سکے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو جو اندر باہر کی بس جو حقیقت نظر آ رہی ہے آپ لوگ جسٹ اسی کو سمجھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ انسان کے اندر کی چھپی ہوئی جو فیلنگس ہوتی ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے باہر لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو پرنسپل ہے وہ ہے پرنسپل آف نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ. آپ لوگوں نے کسی کو جج نہیں کرنا. آپ لوگوں نے یہ جج نہیں کرنا کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، عزت دار ہے، نہیں ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو جج نہیں کرنا. آپ لوگوں نے اس کے بیہیویئر کو، اس کے ایٹیٹیوڈ، آپ لوگوں نے نہ اپنے بیہیویئر سے اس کو بلیم کرنا ہے، نہ اپنے ایٹیٹیوڈ کسی بھی رویے سے، کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بلیم نہیں کرنا. آگے ہے پرنسپل آف آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی تعصب کے، آپ نے بغیر کسی تعصب کی اس کی ساری سچویشنز کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے وکٹم بلیمنگ اپروچ سے آپ نے بچنا ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو ملزم ٹھہرا دینا، وہ اپروچ آپ لوگوں نے ایسا نہیں آپ لوگوں نے کرنا. آپ نے اپنے اندر آپ کی جو اپنی فیلنگز ہیں، اپنے جو آپ لوگوں کے اپنے جو نظریات ہیں وہ آپ نے کلائنٹ کے ریلیشن شپ کے اندر نہیں اس کو گھسا دینا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا پرنسپل آف آبجیکٹیوٹی. یہ بھی آپ لوگوں کے
MCQs में आता है कि एग्जामिनिंग सिचुएशंस विदाउट बायस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये आप लोगों के MCQs इसी तरह के आते हैं, मतलब वो कोई लाइन दे देते हैं और वो आपसे पूछते हैं ये कौन से प्रिंसिपल में था। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। उसके बाद कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आप लोग खुद अगर इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व हो भी रहे हैं तो किसी हद तक हों। ये नहीं है कि वो आप लोगों को दुख है सुना रहे तो आप साथ बैठ के टसवे बहाना शुरू कर दें, उससे तो सपोर्ट मिलेगी। ये तो एक ओवर हो जाता है ना कि ये बंदा पता नहीं क्या अजीब ही है, मतलब ना जान ना पहचानते, साथ ही इसने रोना शुरू कर दिया। 3 कंपोनेंट्स आपके अंदर होने चाहिए। जो फीलिंग्स वो बता रहा है या जो फीलिंग्स वो नहीं बता रहा, आप महसूस कर रहे हैं, आपने किसी हद तक उसके साथ सेंसिटिव रहना है, ठीक है। मतलब उसको फील खुद के अपने ऊपर उसको फील तो करना है। जब तक आप दूसरे के दुख को फील नहीं करेंगे आप लोग उसकी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। आप लोगों ने फील उसको करना है, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना घुस जाए। उसके अलावा बिहेवियर के बारे में जो आप लोगों का नॉलेज है, उस नॉलेज की बेस पे आपने उसको अंडरस्टैंड करना है मसले को, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने नॉलेज के जरिए और अपने जो भी आपका मकसद है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए आपने फिर रिस्पॉन्स करना है, आपने जवाब देना है। अगला हमारे पास प्रिंसिपल होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, यानी कि खुद, यानी कि एक अपने बारे में एक अज़्म होता है ना हर इंसान का, एक खुद मुख्तारी होती है फॉर एग्जांपल की, वो एक प्रिंसिपल होता है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो भी क्लाइंट है उसको ये हक हासिल है, उसको हक भी है और उसको ज़रूरत भी है कि वो अपने लिए अपने डिसीजंस खुद कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी इंसान है उसके पास ज़रूरत की सारी सर्विसेज, ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, ज़रूरत की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो उसके पास हैं। फिर आपने पॉलिसी के लिए, अगर पॉलिसी अगर ऐसी है कि उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने पॉलिसी के लिए आपने उसके बिहाफ पे बात करनी है, उस बंदे के बिहाफ पे बात करनी है। आपने कानून में कुछ ऐसी शिकें होती हैं उसको चेंजेस के लिए आपने बात करनी है, आपने वहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश करनी है जिससे आप लोगों की सोसाइटी की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके और सोसाइटी में हमारे माशरे में जो जस्टिस है, जो इंसाफ है वो प्रमोट हो सके। आपने अपना डिसीजन क्लाइंट के ऊपर नहीं थोपना, आपने उसको बहुत सारे जो अल्टरनेटिव, बहुत सारे जो डिसीजंस हैं ना आपने उसके सामने रख देने हैं और फाइनल चॉइस अपने क्लाइंट के ऊपर छोड़ देनी है कि वो उन सारे डिसीजंस में से कोई एक चूज कर ले। आपने उसकी मर्जी को, आपने उसके कॉन्फिडेंस को, आपने उसकी जो एक होती है ना कि डिसीजन मेकिंग पावर, फैसला बनाने की जो सलाहियत होती है, आपने उस सब को मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे भी लॉन्ग क्वेश्चन में ना ये आया हुआ था, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला और सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला मेरे लॉन्ग में आया था। तो ये आप लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स ही अच्छे तरीके से करने हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है राजदारी, ठीक है। क्लाइंट की जो भी पहचान है या आप दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ उसके बारे में जो भी डिस्कशन करते हैं या क्लाइंट के बारे में दूसरे प्रोफेशनल का जो भी इजहार राय है या जो भी रिकॉर्ड्स हैं, आपने उन सबको मख्फी रखना है। ये नहीं है कि आप गले में ना ढोल डाल के और सबके सामने पीटना शुरू कर दिया, फलाना बंदा मेरे कॉल आया सी और इसके अंदर ना ये मसले, ऐसे नहीं आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने हमेशा राजदारी में सब कुछ रखना है। ये राजदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप लोग ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये ट्रस्ट ही होता है, ट्रस्ट मेन चीज़ है अगर आप लोग अपने वर्किंग रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं। अगले बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तभी वो आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करेगा ना। अगर वो कुछ बातें छुपाएगा तो आप कभी भी आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। आगे हम लोग रोल पे आ जाते हैं। सोशल वर्कर का रोल क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे रोल होते हैं सोशल वर्कर के और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना सोशल वर्कर्स के रोल में, इसी वजह से सोशल वर्क का जो एक फील्ड है ना ये बहुत क्रिएटिव, बहुत मज़े की फील्ड होती है। एक तो ये होता है कि सोशल वर्कर एज एन एडवोकेट काम करता है। एडवोकेट होता है किसी के बिहाफ पे बात करना, दूसरों के लिए लड़ना, उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको मुहैया करना, उसको वो चीज़ें देने के लिए काम करना। जो ऐसे जो गरीब होते हैं या जो कमज़ोर लोग होते हैं ना उनके बिहाफ पे बोलना, ऐसे लोगों के लिए बोलना जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। लोकल लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पे अगर आप लोग फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं या स्टेट लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पे चाहे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने एज एन एडवोकेट आप लोगों का रोल होता है। उसके बाद केस मैनेजर भी रोल होता है। केस मैनेजर यानी कि एक बंदे का फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास केस आता है ना, कोई आता है तो आप लोगों ने उसको कंप्लीटली मैनेज करना होता है। आप लोगों ने बताना होता है उसको, क्लाइंट को ये बताना होता है कि सोसाइटी में फलान जगह पे ये सर्विसेज हैं, तुम ये लो। उसके बाद आप लोगों ने क्लाइंट्स को उन सर्विसेज तक रसाई हासिल करने के लिए भी उसकी मदद करनी होती है। जो होते हैं ना फॉर एग्जांपल अगर कोई बेघर है तो आपने बताना है उसको कि इस तरह से हमारे माशरे में घर हैं जहाँ पे बेघर लोग रह सकते हैं। फिर ये बता के आपने फिर उसको उस जो भी सेंटर है वहाँ पे आपने उसको लेके भी जाना है। बूढ़ों के लिए काम करना, जो मुहल्लिक बीमारियों के शिकार होते हैं उनको मैनेज करना, जो माजूर होते हैं उनको मैनेज करना,
جو معاشرے میں ہمارے جو مختلف قسم کے کرائمز کا یا ڈومیسٹک جو ہوتے ہیں گھریلو قسم کے جو کرائمز ہوتے ہیں جو جرائم ہوتے ہیں ان کا جو شکار ہوتے ہیں جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے ایسے اداروں کی ان سب کو تو ان سب کو جو ہے نا وہ سروسز پرووائڈ کرنا ان تک پہنچانا کیس مینیجر کی جو ہے نا ایز اے کیس مینیجر آپ کا رول ہوتا ہے. اس کے بعد ایز اے بروکر بھی رول ہوتا ہے. بروکر جو ہے نا اچھا یہ بھی آپ لوگوں کے نا وہ لانگ میں پوچھ لیتے ہیں کہ سوشل ورکر کا رول بتائیں ایز اے بروکر یا ایز اے ایجوکیٹر. تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ سارے پوائنٹس کرنے ہیں. ایز اے بروکر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو جو بھی چیزیں چاہیے نا جو ریسورسز چاہیے ان کو وہ بتائے, ان کو اس جگہ کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں بتائے, اس کو دکھائے فلاں جگہ یہ چیزیں ہیں اور پھر کلائنٹ کو ان جگہ تک پہنچائے بھی صحیح. فار ایگزامپل ریسورسز میں اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کوئی کلائنٹ بہت زیادہ غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر آپ لوگ اس کو فنڈس دلوانا چاہتے ہیں صدقات خیرات والے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے تو آپ لوگ پہلے اس کو بتائیں گے کہ یہ ادارے ہیں, پھر آپ لوگ اس ادارے تک اس کو پہنچائیں گے اور پھر اس ادارے والوں کے ساتھ اس کلائنٹ کا لنک بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے. ایز این بروکر پھر آپ کیا کرتے ہیں جو سب سے بہترین جو آپشن ہوتا ہے نا وہ آپ چوز کرنے میں مدد کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کی. پھر وہ جو سروسز جو ہوتی ہیں وہ سروسز آپ تک کیسے پہنچنے کلائنٹ کو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے, یہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو سروسز ہیں یہ آپ تک کیسے ڈیلیور ہو کے آئیں گی, اس سروسز کی کیا کوالٹی ہے, وہ کس مقدار میں آپ کو وہ سروسز مل سکتی ہیں, آپ لوگ اس کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں, یہ بھی ساری چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے ایز اے بروکر ہوتا ہے آپ کا رول. ایز اے ایجوکیٹر بھی آپ کا رول ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں سکھاتے بھی تو ہیں نا, آپ لوگ لوگوں کو ریسورسز کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے اسکلس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ نے بجٹ کیسے بنانا ہے, آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, کمیونیکیشن آپ نے اچھی کیسے کرنی ہے, جو سروسز حاصل کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں, میڈیکلی اگر آپ لوگ دیکھیں کسی چیز کو آپ لوگ ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں, اگر آپ تشدد سے بچنا چاہتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں, ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو یہ ایز اے ٹیچر ہی کریں تو ایز اے ایجوکیٹر آپ کا جو ہے وہ رول پلے کریں. اس کے بعد ایز اے فیسیلیٹیٹر یعنی کہ بہت ساری سہولیات بھی جو ہیں وہ سوشل ورکرز دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں سوشل ورکرز کے مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں ان کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لوگ گروپ لیول کی بات کریں, کمیونٹی میں ڈیولپمنٹ کرنا, لوگوں کے بہاف پہ بات کرنا, پولیٹیکل آرگنائزیشنز بنانا جو اچھے جو یا ان کو جو ہے وہ مشورے دینا کہ آپ لوگ یہاں پہ فلاں جگہ چینجز کی ضرورت ہے, پالیسی کو چینج کرنا, یہ سارے ایز اے فیسیلیٹیٹر آپ رول پلے کرتے ہیں. آپ لوگ ایک گروپ کے تھراپسٹ کی طرح یعنی کہ ایک ان کی ایک ذہنی طور پہ تھراپی کر کے آپ لوگ ان کو تیار بھی کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس گروپ کے لیڈر بنے, آپ ان کو لیڈ کریں کہ آپ نے کیسے کیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہیں. ایز این آرگنائزر بھی آپ کا رول ہوتا ہے یعنی کہ آپ مختلف چیزیں آپ آرگنائز کرواتے ہیں, مختلف ایونٹس یا مختلف قسم کے ریسرچز آرگنائز آپ کو کروانا پڑتی ہیں. تو ورکر ایز این آرگنائزر کیا کرتا ہے کہ کمیونٹی آرگنائزیشن یعنی کہ کمیونٹی میں نا جب آپ لوگوں کو کمیونٹی لیول پہ بات کرنا پڑتا ہے نا تو کمیونٹی کے کچھ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کام کر سکتے ہیں سوشل ورک کا, ان کو اکٹھا کر کے ایک آرگنائزیشن بنانی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے سوشل ایکشن کے جو کام ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے گروپس بنانے ہوتے ہیں, آرگنائز کرنا ہوتا ہے ان کو. اکنامکلی اگر آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو یونین آرگنائزیشنز ہوتی ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں, کوئی آپ لوگوں نے پالیسی بنانی ہے, ریسرچ بنانی ہے, اس کے لیے سارا آرگنائز کر رہے ہیں نا کیونکہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کو, تو یہ آپ لوگوں کا رول ہو جاتا ہے ایز این آرگنائزر. اس کے بعد آپ لوگوں کا ایز اے مینیجر بھی رول ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کہ یہ کام جو ہے اس کو مینیج کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, سپروائزر ایز اے سپروائزر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی سوشل ویلفیئر کی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, ان کی انتظامیہ کو بھی جو ہے وہ سوشل ورکرز دیکھتے ہیں. پالیسی کو چینج کرنا, اس کو ڈیولپ کرنا, ایز اے مینیجر رول آ جاتا ہے. مینیجرز کا یہی رول ہوتا ہے نا, جو ایسے لوگ جن تک ایڈوانٹیجز نہیں پہنچ رہے ہوتے ان کے بہاف پہ بات کرنا, یہ سارے رولز آپ لوگوں کے ایز اے مینیجر آ جاتے ہیں. پھر آپ لوگ ایز اے کاؤنسلر بھی کرتے ہیں. کاؤنسلر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مشورہ دینا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ دوسروں کو نیڈس کے بارے میں بتاتے ہیں, پرابلمس کو کلیریفائی کرتے ہیں, اس کو سولوشن کے مختلف اسٹریٹجیز بتانا, ان کے ساتھ مشاورت کرنا, آپ لوگ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کلائنٹ کی جو کیپیسٹیز ہوتی ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ کسی بھی جو دوسرے انسان ہوتے ہیں ان کی جو اپنی اندر چھپی ہوئی جتنی بھی اسٹرینتھس ویکنیسز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں بات چیت کے تھرو. اس کے بعد آپ لوگ کسی پرابلمس کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کی کیپیسٹیز کو بھی آپ لوگ پڑھاتے ہیں. تو یہ سارے رول آپ کے کاؤنسلر کے رول میں آ جاتے ہیں. ایز اے میڈیٹر, میڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے اگر فار ایگزامپل دو گروپس کے درمیان میں اگر لڑائی ہو گئی ہے نا تو تیسرا بندہ پڑھ کے اس مسئلے کو جو سالو آؤٹ کراتا ہے تو اس کو ہم لوگ میڈیٹر کہتے ہیں. آپ لوگ ایز اے سوشل ورکر کبھی کبھار آپ لوگوں کو آپ کو مختلف پارٹیز کے درمیان جو ہے نا وہ مداخلت کرنی پڑتی ہے جھگڑوں کو سالو آؤٹ کرانے کے لیے.
تاکہ ان کے درمیان کمپرومائزز ہو سکیں, ان کے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں, جہاں جہاں کوئی اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکیں, اور ایک ایسے ایگریمنٹ پہ ساری پارٹی سیٹسفائی ہوں جہاں پہ سب جو ہے نا اس کو مان لیں. تو اس معاملے میں ورکر کو نیوٹرل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کے بارے میں نیوٹرل ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو خود فیور کرنے بیٹھ جائے. تو یہ آپ کا رول ہوتا ہے ایز اے میڈیٹر. ایز اے ریسرچر بھی آپ کا رول ہوتا ہے. ایز اے ریسرچر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کام آپ نے سوشل ورک کے کیے ہیں اس کو آپ لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ وہ کام صحیح طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. وہ پروگرامز جو ہیں جو ہم نے جو انٹروڈیوس کروائے تھے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے نتائج کیا ہیں, اس سے آپ کا اس نالج جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ سارے آپ لوگ ایز اے ریسرچر کرتے ہیں. پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک کی جو پریکٹس ہے جو آپ لوگوں نے کی ہے اس سے جو ہے ہم لوگ کہاں مزید جو ہے وہ بہتری کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے ریسرچر کے رول میں آتا ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آ جاتا ہے. یہ تینوں جو ہے نا یہ کون سا رول ہے, تو یہ آپ لوگوں کا ریسرچر کا رول ہے. کمیونٹی چینج ایجنٹ بھی آپ کا ایک رول ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے پوری کمیونٹی کی جو سروسز ہوتی ہیں, پوری کمیونٹی کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے دوبارہ امپروو کرنا ہوتا ہے. کمیونٹی میں مختلف لیولز پہ جا کے آپ لوگوں نے چینجز کرنی ہوتی ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے, لوگوں کو کلیکٹیولی اکٹھا کر کے ان لوگوں کو آپ لوگوں نے آگاہی دینی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے, کمیونٹی کی گروتھ کے لیے, خوشحالی کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھا آپ لوگوں کے رولز. آگے ہم لوگ سوشل ورک کی سوشل جو ورکر ہوتے ہیں ان کی کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور کیا کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ہم لوگ اس بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کے اندر لو آف پیپل, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت کی کوالٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی سے آپ لوگوں کو سوشل ورک کی موٹیویشن ملتی ہے. اگر آپ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو کیوں آپ لوگ اس کے لیے کام کریں گے. تو ورکر کو ضروری ہے کہ جو ورکر ہے اس کو لوگوں میں دلچسپی بھی ہو اور وہ لوگوں کو پسند بھی کرتا ہو. ایموشنلی آپ لوگ میچیور ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی جو ڈیولپمنٹل اسٹیٹ ہے نا وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ لوگ مکمل طور پہ جتنی آپ لوگوں کے اندر ڈیولپمنٹ ایموشنلی ہونی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو. آپ لوگوں کا ریالٹی میں ایک اچھا امیج ہو. یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے دندیاں نکالنا بغیر کسی بات کے, یا چھوٹی سی بات ہوگی تو بیٹھ کے رونے لگ جانا. اس طرح سے آپ لوگوں کے اندر ایموشنل میچورٹی نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو اکیلے کام کرنا آنا چاہیے, مشکلات کے ساتھ لڑنا مقابلہ کرنا آنا چاہیے, امپلسو بیہیویئرز کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. امپلسو بیہیویئرز ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر ایک دم سے کہیں ناگہانی آفت آ گئی ہے نا تو آپ لوگوں کو خود نہیں گھبرانا, آپ لوگوں نے بلکہ دوسروں کو بھی ریلیف دینا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا اور اس کے مطابق پھر ایکشن کرنا, کام کرنا. یہ آپ لوگوں کے اندر یہ کریکٹرسٹک یہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے. نیکسٹ آپ لوگوں کے اندر سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے, یعنی کہ جتنی بھی سوشل ورک کے جو فیلڈ ہے اس کے اندر جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں, جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ اپنا نالج جو ہے وہ بڑھائیں. آپ لوگ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کے اندر انٹرپرسنل کمیونیکیشن ایبلٹیز, دونوں کے ساتھ یعنی کہ دوسروں کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرنے کی ایبلٹی ہے وہ آپ لوگوں کے اندر اچھی ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو ٹیکٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ لوگ دوسروں کی کمیونیکیشن کو ایکسیپٹ کرنا بھی آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے بس بحث کریں کہ بھائی نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے تو بس یہی ٹھیک ہے, تو ہم کیوں ہوتے ہو مجھے یہ کہنا ہے. ایسے نہیں, آپ لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اگلے کے بھی پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کریں. آپ لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف بولتے چلے جائیں. جتنی آپ کے اندر بولنے کی ایبلٹی ہے نا اتنی ہی آپ کے اندر سننے کی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. ایمپیتھک انڈرسٹینڈنگ, یعنی کہ آپ لوگ ہمدردانہ جو ایک ہوتی ہے نا انڈرسٹینڈنگ وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ دوسروں کو اپنے فریم آف ریفرنس سے نکل کے, اپنی سوچ سے نکل کے آپ لوگ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ایگر ٹو لرن, آپ کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. آپ کے اندر یہ ایمبیشن ہونا چاہیے کہ میں نے روزانہ اپنی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے میں نے زیادہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنے اندر اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کریں, اپنی ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے کرنی ہے. اس کے بعد اسرٹیونیس یعنی کہ آپ لوگوں نے کیسے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. آپ لوگوں نے جو خود کو ایکسپریس کرنا اور دوسروں کے سامنے, اسرٹیونیس کا مطلب ہے دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے دوسروں کے اندر کیسے دوسروں کے سامنے کیا کیا دعوے کرنے ہیں یہ چیز آپ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. شوخیاں مارنے نہیں بیٹھ جانا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ورکر کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے وہ اپنی بات کنوے کرے کہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو بھی رسپیکٹ ملے. یعنی کہ اپنا اگر آپ لوگ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو بالکل غلط ثابت کرنے پہ تل جائیں اور جو ہے نا ایسے ورڈنگ آپ یوز کریں کہ دوسروں کو انسلٹ فیل ہو. آپ لوگوں نے پیسو نہیں ہونا اور ایگریسو بھی نہیں ہونا, یعنی کہ غصہ نہیں دکھانا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. اس کے بعد آپ لوگوں کی پرزیورنس آ جاتی ہے کہ پرزیورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم چیزیں بھی ہونا تو آپ لوگوں کو چیزیں مینج کرنا آنا چاہیے. آپ لوگوں کو اسٹرانگ ہونا, ٹینیشیس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا. آپ لوگوں کو اسٹرانگ ہونا ہے
اس کے علاوہ جو بھی چیلنجز مختلف قسم کے آپ کے سامنے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں ان چیلنجز کو لیتا ہوں, میں یہ رسپانسبلٹی اپنی پوری کروں گا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے رسپانسبلٹی کی, ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے کہ میں نے کلائنٹس کے سامنے بھی میں ذمہ دار ہوں, کمیونٹی کے کام کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے. آپ لوگوں کو سیلف ڈسپلن, خود منظم ہو کر رہنا ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اپنے سامنے بھی آپ لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے اور مینٹین رکھیں کہ جو بھی اخلاقیات ہیں اس کو مینٹین رکھیں, کانفیڈینشیلٹی کو یعنی کہ رازداری کو آپ لوگ مینٹین رکھیں, یہ بھی آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپٹیمزم کا مطلب ہوتا ہے امید ہونا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ہمیشہ بلیو ہونا چاہیے کہ تبدیلیاں آئیں گی, ڈیولپمنٹ ہوگی, اور آپ لوگوں کو سیلف موٹیویٹیڈ یعنی کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میں نے پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے. آپ لوگ ہمیشہ زندگی کو پازیٹیو ویو سے دیکھیں, امید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں, اور آپ لوگوں کے اندر ایک آپٹیمسٹک بلیف یعنی کہ ایک امید والا ایک یقین ہونا چاہیے, اور آپ لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ رکاوٹوں کو, اگر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ لوگ ان رکاوٹوں کو پازیٹیو چیزوں میں آپ لوگ خود اس کو کنورٹ کر دیں. اس کے بعد ہماری انتھیوزیزم یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر جوش و جذبہ ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہونا چاہیے, آپ لوگوں کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ تھوڑا یہ نہیں ہے کہ بس بالکل کھردرے سے جو ہے نا وہ منہ پہ لا کے نا ہر وقت بیٹھے رہیں آپ لوگ کہ بس یہ بندہ تو بالکل پتہ نہیں کوئی عجیب کون سی تیسری مطلب جسے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگے, ایسے نہیں. تھوڑا آپ لوگوں کے اندر سینس آف ہیومر ہونا چاہیے, انرجیٹک آپ لوگوں کو ہونا چاہیے, پوٹینشیل ہونا چاہیے, جیسے ہمارے چینل کے لیکچرز میں پوٹینشیل ہو رہا ہے انرجیٹک. ہم لوگ جیسے ہیں نا, جیسے آپ لوگ سارے ورچوئل یونیورسٹی کے بچے ہیں, جیسے شروع میں جیسے انرجیٹک ہوتے ہیں نا, بعد میں پھر بکری بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے نا اسپونٹینیٹی آپ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے. اسپونٹینیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ایک فلو میں کسی چیز کا ہونا. آپ لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ ایک کام کیا تو پھر چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. تو جیسے نیچرل ہمارے اندر ہمارے ارد گرد جتنی بھی چینجز ہوتی رہتی ہے نا, اس کے مطابق اگر فار ایگزامپل ایک دم سے کوئی نیچرل چینج, فار ایگزامپل اگر کوئی چینج آیا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی فیلنگس کو جو ہے نا وہ ٹھیک رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی نا آپ لوگوں کو اپنا ایک دم سے ہم لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے چینج کرنے کی ہمیشہ آپ لوگوں نے موٹیویٹ رہنا ہے کہ ہم نے گروتھ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے اور چینج کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. گڈ ول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے یا اپنی جو ہے نا مطلب خوشی سے ریلیشن شپ کا ایک کلائنٹس کے ساتھ نا ایک بڑا سنسیئر سا ایک جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. وہ ریلیشن شپ آپ کو پھر شو بھی کرنا ہے کلائنٹ کے ساتھ, اپنی زبان کے تھرو, اپنے لفظوں کے تھرو, اپنے اشاروں کے تھرو, وربلی نان وربلی ہر طریقے سے آپ لوگوں نے اس طریقے سے اگلے بندے کے ساتھ آپ لوگوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ اگلے بندے کو آسانی رہے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں. اوپن ہارٹیڈ, آپ لوگوں کا دل کھلا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو یہ جانے آپ لوگ کہ کیسے جو ہے نا آپ نے خود کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ ہاں اس کے ساتھ میری پہلے سے جیسے جان پہچان تھی. جب آپ لوگ یہ اگلے بندے کے ساتھ کرتے ہیں تو اگلے بندے کو اپنے مسئلے بتانا جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے. آپ دوسروں کے اوپینین کو برداشت کریں, نئی قسم کے جو آئیڈیاز, جو نئی سچویشنز آتی ہیں آپ لوگ اس کو ویلکم کریں. اس کے بعد سنسیئرٹی, ایمانداری, اپنے ایکشنز میں, اپنی باتوں میں آپ لوگوں نے سنسیئر ہونا ہے. سنسیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ورکر خود کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس کر رہا ہے تو اس میں سنسیئرٹی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بات سے کچھ اور ایکسپریس کریں, اپنے لفظوں سے کچھ اور ایکسپریس کریں, اپنے بیہیویئر سے کچھ اور ایکسپریس کریں. یونیفارمٹی ہونی چاہیے, یکسانیت ہونی چاہیے آپ لوگوں کے لفظوں میں, آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز میں, آپ لوگوں کے بیہیویئرز میں. کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کچھ نہیں بھی ہے تب بھی آپ لوگوں کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کچھ بنا لیں. آپ لوگ ہمیشہ جو ڈسکریجنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ انکریجنگ بنائیں. آپ لوگ اندھیرے میں سے روشنی نکالیں, چینج کریں چیزوں کو, ڈیولپ کریں چیزوں کو, یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے. اڈیپٹیبل, آپ لوگوں کو جو ہے نا مختلف قسم کی چینج لانے کے لیے آپ لوگوں کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. خود کو اڈاپٹ کریں مختلف حالات کے حساب سے, چینجز کے حساب سے. ڈسکریشن, آپ لوگ جو ہے نا ایک صحیح انداز میں ہمیشہ ججمنٹس بناتے رہیں کہ یہ چیز ایسی ہے, پھر آپ لوگ اس پہ بیٹھ کے ریسرچ کریں. آپ لوگ چوائسیز, جو بھی ڈیسیجنس ہوتے ہیں, ایتھیکل ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں, آپ لوگ کو جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ہمیشہ اس کے بارے میں آپ لوگ ججمنٹس بنائیں, اس کے بارے میں آپ لوگ سمجھیں. انرجیٹک, آپ لوگوں کے اندر کام کرنے کی انرجی ہونی چاہیے. انرجی ہوگی تبھی آپ لوگ کوئی بھی چینج یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں. لیڈرشپ پوٹینشیل آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے اندر جو ہر سچویشن, کوئی بھی سچویشن آ جاتی ہے تو آپ لوگ کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے اس کو آپ لوگوں کو استعمال کرنا آنا چاہیے. ہر لیول پہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کریں کہ وہ کیسے جو ہے نا اپنے بینیفٹس جو ہے وہ اٹین کر سکتے ہیں. ایٹ لاسٹ یہ بھی ہمارا جو ہے وہ لیکچر ہو گیا ہے کمپلیٹ. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہے نا یہ سارے جو شارٹ یہ آپ لوگوں سے نا وہ اس میں ایم سی کیوز میں زیادہ تر آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, اور آپ لوگ LMS کے اسسمنٹ ضرور کیا کریں, ٹھیک ہے.
LMS کی جو اسسمنٹس ہوتی ہے جب آپ لوگ وہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر میں کس قسم کے MCQs آئیں گے, اور کبھی کبھار تو زیادہ تر جو ہے نا MCQs آپ لوگوں کی اسسمنٹ والے ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ روزانہ آپ لیکچر سنیں, اس کے بعد ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں, اور پھر بیٹھ کے آپ لوگ اسسمنٹ جو ہے نا اس کو آپ لوگ سالو کریں. اسسمنٹ میں جو MCQs آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو بار بار آپ لوگ ریوائز کریں تاکہ وہ جو مشکل جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. اس کو آپ لوگ ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. کریکٹرسٹکس کوالٹیز یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں آتی ہیں, اور یہ ایسے نہیں آتی کہ وہ آپ لوگ سے کہتے ہیں کہ ساری کی ساری لکھیں. وہ ایسے کہتے ہیں فار ایگزامپل اسرٹیونیس ہے جیسے, تو اسرٹیونیس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو اس طرح سے, اور جو پرنسپلس ہیں وہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں. رول والا جو کوسچن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں, ان میں وہ آپ لوگوں کو خود پوائنٹ دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹس آپ لوگ الیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے. میرے چینل کو ریکمینڈ شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.